بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور بزرگوں، زیادہ کام نہیں رہتا لیکن وہ مجمع نہیں آیا، وہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. خیر بہرحال دوستوں بزرگوں، جب آئے ہیں تو کچھ باتیں سنیں اور سمجھیں اور عمل کرنے کی نیت کریں. اصل وہی ہے کہ عمل کرنا ہے، اس لیے بولا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اگر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے. کسی نے سوال کیا، لوگ بہت باتیں سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی ہے. آتے سنتے سمجھتے کچھ نہیں ہے. مولوی صاحب بیان کرے، ہاں بڑا بیان کرے، کیا بولے بیان میں معلوم نہیں، بولے اچھا بولے. تو اس لیے اچھا بولے، گھٹو بولے، زور سے بولے وہ نہیں ہے. کیا بیان فرمائے وہ آپ کو سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر وہ سارے چیزوں کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا ہے. جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے زندگی کے اندر اگر نیک عمل ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے، اچھے کام ہوں گے. آج سارے دنیا کے لوگ کوشش کرتے ہیں کامیاب ہو جائیں، عورتیں بھی فکر کرتی ہیں ہم اچھی طرح کامیاب ہو جائیں، مرد بھی فکر کرتے ہیں اچھی طرح کامیاب ہو جائے. کامیاب ہونے کا راستہ کیا؟ پہلے وہ تو معلوم کرو کہ کامیاب کیسے ہوں گے. جس طرح مردوں کو جنت میں جانا ہے اس طرح عورتوں کو بھی جنت میں جانا ہے. جس طرح مرد اللہ کے حکموں کا مکلف ہے، کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی کرنا ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحابیات علم دین حاصل کرتے تھے، مسائل معلوم کر کر کے عمل کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو جمع فرمایا اور یہ کہا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ مرد ہے کہ عورت ہے. صحابیات کی زندگی میں دیکھیں بعض عورتیں مردوں سے بھی اچھا کام کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان مقدس صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت 10,000 سے زیادہ حدیثیں یاد کی. حدیث یاد کرنے والوں کی ترتیب بنائی گئی ہے حدیثوں میں. جو زیادہ حدیثیں یاد کرنے والی جو صحابہ تھے، صحابیات تھے، جتنے صحابہ کا نام آتا ہے اس میں صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی آتا ہے. احادیث کو یاد کرنے والے اولین جو صحابہ ہیں اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. آپ علیہ السلام کو جب سب سے پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، آپ بہت گھبرا گئے تھے، آپ بہت پریشان ہوئے تھے. سیدھے گھر آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے، مجھے بہت خوف ڈر محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے فرمایا خوش نصیب ہے وہ مرد جس کو نیک بیوی مل گئی ہو. بہترین متاع اگر کوئی چیز ہے والمرأة الصالحہ، وہ نیک بیوی ہے.
جس کو نیک بیوی مل گئی سمجھو کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں ملی. جس مرد کو عورت سپورٹ کرنے والی ہو جائے وہ مرد دین کا ہر کام کر سکتا. ورنہ بڑے بڑے مرد حضرات بڑے بڑے نیتیں کر کے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں عورتوں کے دیندار نہ ہونے کی وجہ سے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام سے فرمایا حضرت آپ کو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں کو مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. دیکھیے خاتون ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے. پھر کہنے لگی کہ اتنا ہی نہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ورقہ بن نوفل ہے جو کتابوں کو جانتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، مشورہ کریں گے. تو پھر آپ کو تسلی ہونے کے بعد اپنے ساتھ لے کر وہاں پر پہنچی. جب پوری باتیں سنائیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا اس سے پہلے بھی ایسے واقعات آئے، محسوس ہو رہا ہے آنے والا جو شخص تھا وہ فرشتہ ہے، جو سنایا وہ وہی ہے، جس کو سنایا جا رہا ہے یہ نبی ہے، جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا. عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے مرد کی ترقی میں. تو اسی لیے دوستو بزرگوں، جتنا مرد کو نیک بننے کی ضرورت ہے اس سے کئی زیادہ عورتوں کو نیک بننے کی ضرورت ہے. اولاد کی تربیت کا جو سب سے پہلا مدرسہ وہ عورت کا گود ہے. جس عورت کے گود میں بچے کی صحیح پرورش ہوتی ہے، بچہ صحیح بن جاتا ہے، سمجھو کہ وہ بچہ آگے چل کے بہت نیک متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے. آج ہماری ماؤں کے گود وہ گود نہیں رہے. سیل فون کا دور، ٹی وی کا دور، سیریل کا دور، ناچ گانوں کا دور. وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے جو اپنے بچے کو وضو کر کے دودھ پلاتی ہو. وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہے اپنے بچے کو سورتیں پڑھ کے دعائیں پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی ہو، اپنے بچے کو وظائف کراتے ہوئے کھانا کھلاتی ہو، اچھے اچھے قصے نبیوں کے، صحابہ کے، صحابیات کے اپنے بچوں کو قصے سناتی ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے وہ بے دین ہے، وہ دین نہیں جانتی ہے اور اس نے دین کا علم نہیں سیکھا ہے. میرے ماں بہنیں، آپ ہی کے لیے کچھ باتیں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ شادی سے پہلے قرآن نہیں سیکھے کوئی بات نہیں، اب سیکھ سکتے ہیں.